بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ شادی کی پہلی رات، جہاں ہر لڑکی کے دل میں نئے خواب اور ارمان ہوتے ہیں، وہاں میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ میری زندگی ایک دم سے بدل جائے گی، سب کچھ ایک دم سے چینج ہو جائے گا۔ نکاح کے بعد جب میرا شوہر ثاقب کمرے میں آیا تو اس نے روایتی منہ دکھائی دینے کی بجائے ایک 13 سال کی بچی لا کر میرے سامنے کھڑی کر دی۔ جب میں نے حیرت سے کبھی ثاقب کو اور کبھی اس بچی کو دیکھا جو شکل سے کافی سمجھدار اور بڑی بڑی دکھائی دے رہی تھی، ثاقب نے سرد لہجے میں میری طرف دیکھا اور کہنے لگا، یہ سارا ہے اور میری بیٹی ہے اور میری پہلی بیوی کا انتقال ہو چکا ہے، اور میں اس بچی کی آنکھ میں ایک آنسو بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ بس یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا کہ اگر یہ خوش ہے تو تم خوش ہو، اور اگر یہ دکھی ہے تو تمہاری زندگی بھی مشکل ہو جائے گی، تمہارا یہاں رہنا مشکل ہو جائے گا۔ میں یہ سن کر اندر سے ٹوٹ گئی، کیونکہ شادی سے پہلے میرے گھر والوں کو اس بات کا بالکل علم نہیں تھا کہ ثاقب پہلے سے شادی شدہ ہے۔ ان لوگوں نے نہیں بتایا تھا، یہ بات چھپائی گئی تھی۔ سارا نے میری طرف دیکھا اور بڑے مان سے کہا کہ میں اپنے بابا کی لاڈلی ہوں، اگر میں آدھی رات کو بھی کوئی فرمائش کروں تو بابا فوراً سے پوری کرتے ہیں۔ اب آپ میری نئی ماما ہیں تو میری ہر خواہش پوری کریں گی نا؟ مجھے شادی کا کھانا نہیں کھانا، مجھے اسی وقت نوڈلز کھانے ہیں، آپ بنا کر لائیں۔ ثاقب نے بھی سارا کی ہاں میں ہاں ملائی اور مجھے حکم دیا کہ میں کپڑے تبدیل کروں اور کچن میں جا کر سارا کے لیے کھانا لے کر آؤں۔ میں نے بھاری سجا لہنگا اتارا، زیورات آئینے کے سامنے رکھے اور آنسو بہاتی ہوئی کچن کی طرف چل دی تھی۔ نیا گھر ہونے کی وجہ سے مجھے راستے اور سامان کا بھی اندازہ نہیں تھا۔ میں ابھی کچن کی تلاش میں کھڑی ادھر ادھر دیکھ رہی تھی کہ میری ساس اپنے کمرے سے باہر نکلی۔ انہوں نے جب سارا ماجرا سنا تو مسکرا کر بولی، یہ سارا بھی نا؟ ہاں، کچن اس طرف ہے، اب اپنا دماغ لڑانا اور سارا سامان خود ہی ڈھونڈ لینا، بار بار مجھے آواز دے کر میری نیند خراب مت کرنا۔ میں کچن میں اکیلی کھڑی رو رہی تھی اور سوچ رہی تھی کہ اماں کی جس سہیلی نے یہ رشتہ کروایا تھا اس نے تو اتنی بڑی بات ہمیں بتائی ہی نہیں، ان لوگوں نے کیوں چھپائی؟ جب میں کافی دیر بعد سامان ڈھونڈ کر نوڈلز بنا کر کمرے میں پہنچی تو سارا سو چکی تھی۔ ثاقب نے کتاب سے نظریں ہٹا کر ناراضگی سے میری طرف دیکھا اور کہنے لگا، تم نے بہت دیر کر دی، وہ تمہارا انتظار کرتے کرتے سو گئی، چلو آج تمہاری پہلی غلطی سمجھ کر معاف کر دیتے ہیں۔ میں نے دل ہی دل میں سوچا کہ ایک نئے گھر کے کچن میں پہلی بار جانے پر دیر تو ہونی تھی، لیکن میں خاموش رہی۔ جب میں نے پوچھا کہ سارا کو اس کے کمرے میں چھوڑ آئے تو ثاقب نے منع کر دیا اور کہنے لگا، وہ یہیں بیڈ پر سوئی ہے، بچی ہے، اس کی نیند خراب کریں گے۔ اس رات ثاقب اور سارا بیڈ پر سو گئے اور میں صوفے پر لیٹ کر رات بھر اپنے نصیب پر روتی رہی۔ اگلی صبح جب سارا کمرے سے چلی گئی تو ثاقب میرے پاس آیا اور میرا ہاتھ پکڑ کر بڑے پیار سے کہنے لگا کہ میں تو تمہارے گھر والوں کو سب سچ بتانا چاہتا تھا، لیکن میری ماں کی ضد تھی کہ شادی کے بعد سب خود ہی پتہ چل جائے گا، فی الحال نہیں بتانا۔ میری پہلی شادی محبت کی تھی، لیکن وہ سارا کو جنم دیتے ہوئے دنیا سے چلی گئی تھی۔ میں نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ اپنی بیٹی کی آنکھوں میں کبھی آنسو نہیں آنے دوں گا، اور یہ صرف 13 سال کی ہے، 4-5 سال میں اس کی شادی ہو جائے گی۔ کیا تم اس کا مستقبل سنوارنے میں میری مدد نہیں کرو گی؟ کیا اس یتیم بچی کا خیال رکھنے میں تم میرا ساتھ نہیں دو گی؟ ثاقب کا یہ پیار بھرا لہجہ دیکھ کر میرا دل پگھل گیا اور میں نے فوراً سے سر ہلا دیا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ یہ ثاقب کی صرف ایک چال تھی تاکہ میں اپنے گھر والوں کے سامنے کوئی تماشا کھڑا نہ کروں۔ جب میرے میکے والے ناشتہ لے کر آئے تو میں ثاقب کی باتوں میں آ کر سب کچھ بھول چکی تھی، کیونکہ اس نے مجھ سے بات بہت پیار سے کی تھی، اس لیے بہت خوش دلی سے سب کو ملی تھی۔ شام کو ولیمے کی تقریب میں بھی سارا اپنے باپ کے ساتھ چپکی رہی۔ جب میری کزن نے سارا کے بارے میں پوچھا تو میں نے خاندان میں بدنامی اور اپنے والدین کو پریشانی سے بچانے کے لیے جھوٹ بول دیا کہ یہ ثاقب کی بہن کی بیٹی ہے، اور اس بات کو وہیں دبا دیا۔ ولیمے کی تقریب کے آخر میں جب سب گھر والے واپس جانے لگے تو یادگاری تصویریں بنوائی جا رہی تھی۔ میں اور ثاقب ایک ساتھ کھڑے تھے کہ اچانک سارا دوڑتی ہوئی آئی اور ہم دونوں کے بیچ کھڑی ہو گئی۔ میری ماں جو سارا کی حقیقت سے بالکل بے خبر تھی، وہ نہیں جانتی تھیں کہ یہ اس کی بیٹی ہے، آگے بڑھی اور سارا کا بازو پکڑ کر اسے پیار سے پیچھے کرتے ہوئے بولی، بیٹا، میاں بیوی کی تصویر بن رہی ہے، انہیں بنانے دو نا، تم بعد میں بنا لینا۔ یہ دیکھ کر سارا کا چہرہ تو غصے سے لال ہو گیا اور ثاقب کا موڈ فوراً سے خراب ہو گیا۔ میں نے بگڑتی ہوئی صورتحال کو سنبھالنے کے لیے جلدی سے کہا تھا کہ بس
اب مزید تصویریں مت بنائیں۔ میرے گھر والے مجھے اپنے ساتھ مائکے لے کر جانا چاہتے تھے، لیکن ثاقب نے یہ کہہ کر صاف انکار کر دیا کہ ان کے ہاں یہ رواج نہیں ہے اور میں چند دن بعد میں جاؤں گی۔ مائکے والے تو چلے گئے، لیکن میرے دل میں ایک عجیب سا خوف بیٹھ گیا کہ نہ جانے اب گھر جا کر کیا طوفان کھڑا ہوگا۔ سارا نہ جانے گھر جا کر کیا کرے گی۔ جیسے ہی ہم لوگ گھر پہنچے میرا ڈر سچ ثابت ہوا۔ سارا نے غصے میں آ کر گھر کا سارا سامان اٹھا کر پھینکنا اور توڑنا شروع کر دیا تھا۔ اس کی دادی اور ثاقب اسے سنبھالنے کی ناکام کوشش کر رہے تھے اور میں دور کھڑی خوفزدہ نظروں سے یہ سب دیکھ رہی تھی کہ اب میرا انجام کیا ہوگا۔ وہ غصے اور نفرت کا ایک ایسا طوفان تھا جس نے مجھے اندر تک ہلا کر رکھ دیا تھا۔ سارا دیوار کے ساتھ کھڑی رو رہی تھی اور غصے سے چیزیں اٹھا کر پٹک رہی تھی، جبکہ میرے شوہر نے اتنے بفرے ہوئے لہجے میں میری طرف دیکھا کہ میرا دل دہل گیا۔ ثاقب غصے سے چلاتے ہوئے بولا کہ کیا آپ کی ماں کو بچوں سے بات کرنے کی بالکل تمیز نہیں ہے؟ بچوں کو اس طرح کھینچ کر پکڑا جاتا ہے۔ انہوں نے میری بیٹی کا ہاتھ کس حق سے پکڑا؟ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے کانپتی ہوئی آواز میں صفائی دیتے ہوئے کہا کہ وہ نہیں جانتی تھیں کہ سارا آپ کی بیٹی ہے۔ ہمارے گھر میں سے کسی کو بھی اس بات کا علم نہیں تھا۔ اگر اماں کو پتہ ہوتا تو وہ کبھی اسے پیچھے نہ کرتیں۔ وہ تو بس ایک عام سی بچی سمجھ کر لاڈ سے بول رہی تھیں کہ کپل کی تصویر بن رہی ہے تو بننے دو۔ میری بات سن کر ثاقب تو خاموش ہو گیا، لیکن میری ساس کے تن بدن میں جیسے آگ لگ گئی۔ وہ منہ بناتے ہوئے تیز آواز میں بولیں کہ جانتی نہیں تھی یا نہیں جانتی تھی، لیکن ایک معصوم بچی کو اس طرح بازو سے پکڑ کر کھینچنے کی کیا ضرورت تھی؟ کیا تھا اگر اس کی تصویر بن جاتی؟ میری پوتی کا دل دکھا دیا ہے تم لوگوں نے۔ اس کے بعد وہ دونوں ماں بیٹا سارا کو منانے میں لگ گئے، اسے پیار کیا، دلاسے دیے اور پھر اسے اس کے کمرے میں لے گئے تاکہ اس کا غصہ ٹھنڈا کر سکیں۔ میں اکیلی اس ہنگامے کو دیکھتی رہی اور پھر خاموشی سے اپنے کمرے میں آ گئی۔ میں نے ایسی صورتحال پہلی بار دیکھی تھی۔ میں نے روتے ہوئے اپنے کپڑے تبدیل کیے اور بیڈ پر بیٹھ کر سوچنے لگی کہ میں کس مصیبت میں پھنس گئی ہوں۔ یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ رات کے 12 بج چکے تھے، لیکن میرے شوہر کا دور دور تک پتہ نہیں تھا۔ وہ سارا کے پاس ہی تھا۔ میری آنکھوں سے آنسو اب سیلاب کی طرح بہنے لگے تھے اور دکھ اس بوجھ کو نہ سنبھالتے ہوئے میں نے کانپتے ہاتھوں سے اپنی ماں کا نمبر ملا لیا تھا، کیونکہ اب یہ دکھ جو تھا میری برداشت سے باہر ہو رہا تھا۔ اسی وقت میری ماں میری کال دیکھ کر اماں بری طرح گھبرا گئیں اور پریشانی سے پوچھنے لگیں کہ خیر تو ہے؟ رات کے اس پہر کیوں فون کیا؟ ہم بیٹیوں کے پاس ایک ماں ہی تو ہوتی ہے جس سے وہ اپنا دکھ سکھ شیئر کر لیتی ہیں، اور ماں کو سب بتا دینے کے بعد ایسا لگتا ہے جیسے دل کا بوجھ تھوڑا ہلکا ہو گیا ہو، بلکہ ہلکا نہیں کافی کم ہو جاتا ہے۔ میں نے روتے ہوئے ماں کو اس شادی شدہ زندگی کا سارا سچ اور سارا کی حقیقت بتا دی تھی۔ میری ماں یہ بات سن کر ہکا بکا رہ گئی۔ انہیں شدید دکھ ہوا کہ ان لوگوں نے ہمارے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ کیسے کیا۔ انہوں نے غصے سے کہا کہ میں صبح ہوتے ہی تمہارے ابا سے بات کروں گی اور اپنی اس سہیلی کو بھی پوچھوں گی جس نے میری بیٹی کے ساتھ اتنا برا کیا۔ ہم ان سے بات کریں گے کہ انہوں نے اتنا بڑا جھوٹ کیوں بولا۔ میں نے روتے ہوئے اپنی ماں کو روکا اور کہا نہیں امی، اب جو ہونا تھا وہ ہو گیا۔ اب میرا گھر یہی ہے اور مجھے یہیں رہنا ہے، چاہے کچھ بھی ہو یہاں رہنا ہے، لیکن میں نے آپ کو صرف اس لیے بتایا ہے کہ تاکہ آئندہ آپ سب لوگ خیال رکھیں۔ سارا اس کی بیٹی ہے اور اس کے بارے میں وہ کوئی بات برداشت نہیں کرتا۔ اس رات نہ میں سو سکی اور نہ ہی دوسری طرف میری ماں کی آنکھوں میں نیند آئی۔ ساری رات ہم نے پریشانی میں گزار دی اور اگلی صبح جب ثاقب کمرے میں آیا تو اس کا موڈ انتہائی خراب تھا۔ اس نے مجھ سے کوئی بات نہیں کی، وہ خاموش ہی رہا، اس نے میری طرف دیکھا تک نہیں۔ میں نے 1-2 بار بات چیت کرنے کی کوشش کی کہ وہ مجھ سے بولے اور بات کرے، میری بات کا جواب دے، لیکن اس نے جواب بھی نہیں دیا اور اکھڑے ہوئے انداز میں کمرے سے باہر نکل گیا۔ میں جیسے ہی اس کے پیچھے کمرے سے نکل کر باہر آئی تو میں یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ وہ خود ناشتہ بنانے میں مصروف تھا، جبکہ سارا اور میری ساس ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھی ہوئی ناشتے کا انتظار کر رہی تھی۔ میں جلدی سے کچن میں کھڑی ہو گئی اور شرمندگی محسوس کرتے ہوئے میں نے کہا تھا کہ میں ناشتہ بناتی ہوں، آپ بیٹھ جائیں، اچھا نہیں لگتا اس طرح آپ ناشتہ بنائیں۔ ثاقب نے رخ بدلے بغیر سرد لہجے میں کہا میں یہ کام یہاں کسی پر احسان کرنے کے لیے نہیں کر رہا، میں خود کر لوں گا، میں کافی دیر سے یہ کرتا آ رہا ہوں، تم جا کر بیٹھ جاؤ۔ یہ سنتے ہی میری ساس نے جلدی سے زہریلے لہجے میں طنز کیا کہ جب وہ خود کرنا چاہتی ہے تو اسے کرنے دو، تم کیوں اپنے آپ کو ہلکان کر رہے ہو؟ اگر اسے اس گھر میں اسی مقصد کے لیے لائے ہو تو اسے بنانے دو۔
اسی لیے نا کہ گھر بار سنبھالنے والی کوئی آ جائے۔ اب جب یہ سنبھالنا چاہتی ہے تو تم ادھر آؤ اور ہمارے ساتھ بیٹھ کر ناشتہ کرو۔ گھر والی اب آ گئی ہے، بے فکر ہو جائے۔ جیسے ہی میری ساس نے روب دار آواز میں حکم دیا، میرے شوہر نے 1 منٹ نہیں لگایا اور 1 منٹ میں ماں کا فرما بردار بنتا ہوا کچن چھوڑ کر اپنی ماں کے پاس جا بیٹھا تھا۔ میں کچن میں کھڑی یہ منظر دیکھ رہی تھی جہاں ثاقب اتنی بڑی بیٹی کو اپنے ہاتھوں سے نوالے توڑ توڑ کر کھلا رہا تھا۔ میرے دل میں خیال آیا کہ جس کا دل یہ لوگ اتنی بے رحمی سے دکھا رہے ہیں، آخر وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہے۔ اگر اس کو اپنی بیٹی اتنی پیاری ہے تو میں بھی تو کسی کی بیٹی تھی، پھر میرے ساتھ یہ سلوک کیوں کر رہے ہیں؟ خیر، میں نے بوجھل دل کے ساتھ ناشتہ تیار کیا، سب کو کھلایا اور ناشتہ بنانے کے بعد میں نے کچن سمیٹا، اور جب میں کچن سمیٹنے کے بعد اپنے کمرے میں آئی تو ثاقب آفس جانے کے لیے تیار ہو چکا تھا۔ اس نے جاتے جاتے میری طرف مڑ کر دیکھا اور سخت لہجے میں کہنے لگا، میں آفس جا رہا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ جب گھر واپس آؤں تو گھر میں سکون ہو، کوئی تماشا نہ ہو۔ میں نے حیرت اور دکھ سے دیکھا اور پوچھا کہ میں نے کب آپ کا سکون برباد کیا ہے؟ لیکن ثاقب نے اس بات کا جواب دینے کی بجائے ایک خاموش نظر مجھ پر ڈالی اور آفس کے لیے چلا گیا۔ میں نے روتے ہوئے اپنا کمرہ سمیٹا، گھر کی تھوڑی بہت صفائی کی۔ میں صرف 2 دن کی دلہن تھی، لیکن اس گھر میں ملنے والے دکھوں نے مجھے ایسا محسوس کرا دیا تھا جیسے مجھے یہاں آئے ہوئے نہ جانے کتنے سال بیت گئے ہوں۔ اسی دوران میری ماں کا فون آ گیا، کیونکہ وہ بھی رات بھر پریشان رہی تھی۔ میری ماں بھی رات بھر میرے لیے دکھی تھی اور ساری رات سو نہیں پائی تھی۔ میں نے اپنے آنسو چھپائے اور اپنی ماں کو تسلی دینے لگی، تسلی دیتے ہوئے کہا کہ اماں آپ فکر نہ کریں، یہاں سب ٹھیک ہے۔ میں نے اب اس چیز کو اپنا نصیب سمجھ کر قبول کر لیا ہے، اس لیے آپ بھی قبول کر رہے ہیں اور فکر نہ کریں۔ دوپہر کے کھانے کا وقت ہو رہا تھا۔ میری ساس سر پر دوپٹہ باندھے کچن میں کھڑی ہو کر دوپہر کا کھانا بنانے لگی ہوئی تھی جب میں کچن میں پہنچی۔ میں جلدی سے وہاں پہنچی اور نہایت ادب سے بولی، امی جی آپ مجھے بتاتی جائیں، کیونکہ مجھے نہیں پتہ کہ سامان وغیرہ کہاں رکھا ہوا ہے۔ کھانا میں بناتی ہوں اور آپ کیا کھائیں گی، کیا کھانا پسند کریں گی، بس وہ مجھے بتا دیں۔ میری ساس نے ایک تیکھی نظر مجھ پر ڈالی اور طنزیہ انداز میں کہنے لگی کہ جس طرح تم فون پر اپنی ماں کو شکایتیں لگا رہی تھی نا، ابھی یہ بھی بتاؤ گی کہ مجھ سے کام کرواتے ہیں؟ ابھی 2 دن کی دلہن ہوں اور مجھ سے سارا کام کرواتے ہیں۔ شازیہ نے تو تمہاری فیملی کی بڑی تعریف کی تھی، لیکن تم نے تو آتے ہی نہ اس گھر کی عزت رکھی، نہ اپنے شوہر کی عزت رکھی اور نہ اپنی ساس کا احترام کیا۔ اپنی ساس کی زبان سے یہ کڑوی باتیں سن کر میں حیران ہو کر ان کی طرف دیکھنے لگی۔ میں نے صفائی دینے کی کوشش کی کہ امی جی میں اصل میں رات بھر پریشان تھی سارا کے رویے کی وجہ سے، تو اس لیے بس امی سے بات کر لی۔ لیکن ساس کا غصہ کم نہ ہوا، وہ مزید سناتے ہوئے بولی، نہ جانے آج کل کی لڑکیاں کیسی ہیں جو قدم رکھتے ہی گھر میں فساد برپا شروع کر دیتی ہیں۔ ہمارے زمانے میں تھا کہ جس سے نکاح ہو جاتا تھا پھر اس کی عزت اپنی عزت بن جاتی تھی۔ ہمارے شوہر ہم پر ہاتھ بھی اٹھاتے تھے تو بھی ہمارے گھر والوں کو پتہ تک نہیں ہوتا تھا، اور ایک تم ہو کہ تمہارا شوہر اپنی بیٹی کا خیال رکھتا ہے، تو تم نے یہ بات اپنی ماں کو اس طرح مرچ مسالے لگا کر بتائی ہے کہ ان کے دل میں ہمارے لیے نفرت پیدا ہو جائے۔ یہی آج کل کی لڑکیاں ہوتی ہیں جو سسرال میں داماد کی عزت نہیں رہنے دیتی اور پھر کہتی ہیں کہ ہمیں ہمارے مائکے میں کوئی پوچھتا نہیں ہے۔ انہوں نے مجھے بہت سی کڑوی باتیں سنائی اور میں نے سب خاموشی سے سر جھکا کر سن لیا تھا۔ اس کے بعد میں نے ان سے کہا کہ اماں آپ مجھے بتائیں کیا بنانا ہے، اور میں آئندہ خیال رکھوں گی کہ ایسی کوئی بات نہ ہو اور اپنے گھر کی بات اپنی ماں سے کوئی نہ کروں۔ میں جب کچن میں اکیلی کھانا بنا رہی تھی تو مجھے اپنی ماں کا وہ گھر یاد آ رہا تھا جہاں 1000 نخرے کرتی تھی میں۔ 1000 نخرے اٹھوانے کے بعد بھی ہم لوگ کھایا کرتے تھے، اور ماں کہتی تھی کہ جب سسرال جاؤ گی تو میری یاد آئے گی، تم لوگوں کو میری یاد آئے گی۔ اور آج واقعی مجھے اپنی ماں یاد آ رہی تھی اور اس کی باتیں بالکل سچ ثابت ہو رہی تھی۔ اتنی باتیں سننے کے بعد بھی میرے ماتھے پر کوئی بل نہیں تھا۔ میں نے اپنے جذبات کو دبا کر چکن کا سالن بنایا، ساتھ تھوڑے چاول ابالے اور روٹیاں بنانا شروع کر دی۔ میں نے اپنے گھر میں کبھی روٹیاں نہیں بنائی تھی، اس لیے مجھے صحیح سے بنانی نہیں آتی تھی۔ جیسی تیسی بنانی آتی تھی میں نے بنائی اور سب کو کھانا لگا دیا۔
उसी वक्त साकब भी ऑफिस से आ गए। उसने मुझे किचन में पसीने से निहाल और थकन से चूर देखा तो था, लेकिन उसके चेहरे पर कोई हमदर्दी नहीं थी। उसने बस एक सरसरी सी नज़र मुझ पर डाली और खाने की टेबल पर जा बैठा था। एक औरत की सारी थकन उसी वक्त दूर हो जाती है जब उसका शौहर प्यार से कह देता है कि तुम थक गई हो या तुमने खाना बना लिया है तो आओ हमारे साथ बैठकर पहले खाना खा लो। लेकिन मेरे शौहर के मुंह से एक हमदर्दी का लफ्ज़ भी अदा नहीं हुआ और खाना खाते हुए एक लफ्ज़ तारीफ़ का भी अदा ना हुआ। जब सब खाने बैठे तो सारा ने मेरी बनाई हुई रोटी का मजाक उड़ाते हुए कहा कि ये नई मम्मा ने देखें कैसी रोटियां बनाई हैं, मैं तो ये नहीं खाऊंगी। मेरी सास भी सारा की बात पर तंजिया मुस्कुराने लगी। साकब ने बेटी को देखते हुए प्यार से कहा था कि कोई बात नहीं बेटा, अभी नई नई आई है ना, आहिस्ता आहिस्ता सीख जाएंगी। लेकिन सारा ने रोटी पीछे करते हुए ज़िद की और ज़िद करते हुए कहने लगी, मैं तो नान खाऊंगी, मैं ऐसी रोटी नहीं खा सकती। मेरी सास ने जल्दी से कहा कि मैं अभी दूसरी रोटी बना देती हूँ, मेरे बच्चे अभी बना देती हूँ, तुम बैठे तो सही। लेकिन सारा नान की ज़िद पर अड़ी रही। मेरे शौहर जो अभी अभी ऑफिस की थकन से चूर होकर घर लौटे थे, उसने उसी वक्त गाड़ी की चाबी उठाई और बेटी की ख्वाहिश पूरे करने के लिए नान लेने के लिए बाज़ार चला गया। इन लोगों ने इस बच्ची को बहुत ज़्यादा बिगाड़ रखा था और उसकी हर जायज़ नाजायज़ ज़िद को पूरा करते थे। खाना खाने के बाद मैं बोझल कदमों से अपने कमरे में आकर चुपचाप लेट गई थी और हैरान होकर इन लोगों के बारे में सोच रही थी। जब साकब कमरे में आया तो उसने मुझे उदास देखकर तंज करते हुए कहा कि आज अगर थोड़ा सा काम कर लिया है तो ये मुंह बनाकर क्या जता रही हो? ये जता रही हो कि तुमने बहुत काम कर लिया है। मैंने हैरत और दुख से अपने शौहर को देखा था कि वो किस तरह की बातें कर रहा था। मैंने तो ऐसी बात सोची भी नहीं थी, लेकिन मैंने आगे से कोई जवाब नहीं दिया। मैं बस खामोशी से बैठी उसे देखती रही। साकब सामने पड़े सोफे पर बैठ गया और फिर मेरी तरफ देखने लगा। मेरी तरफ देखते हुए गरूर से बोला कि अगर तुम ये चाहती हो कि तुम आते ही मेरे दिल पर हुकूमत करना शुरू कर दो तो ऐसा कभी नहीं होगा। इंसान को किसी को दिल से कबूल करने में वक्त लगता है और मैं कोशिश करूँगा कि आहिस्ता आहिस्ता तुम्हें दिल से कबूल कर लूँ। लेकिन ये सब तुम्हारी हरकतों सिकनात पर ही डिपेंड करता है कि अगर तुम सही से चलती हो तो ही मैं तुम्हें आहिस्ता आहिस्ता कबूल कर लूँगा। मेरा ये दिल सुनकर कट गया कि मेरा शौहर मुझे कबूल करने के लिए भी मुझ पर एहसान जता रहा था। फिर उसने एक लंबा सांस लिया और अपने लहजे को थोड़ा नरम करते हुए बोला, चलो आज कहीं तुम्हें बाहर लेकर चलता हूँ, आइसक्रीम खिलाता हूँ। मेरे मासूम दिल को जो मोहब्बत का प्यासा था, उस ज़रा सी बात पर थोड़ा सा सुकून मिला और मैं उसी में खुश हो गई। मैंने जल्दी से अपने कपड़े तब्दील किए और जैसे ही मैं अपने शौहर के साथ बाहर जाने के लिए निकलने वाली थी तो मेरी सास ने मुझ पर एक तीखी और नागवार नज़र डाली और पूछने लगी कि इस वक्त कहाँ जा रहे हो तुम दोनों। जब साकब ने बताया कि वो थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहे हैं तो ये आवाज़ सारा के कानों में पड़ गई थी, जो अपने मोबाइल में मसरूफ़ थी। आवाज़ पड़ते ही वो एकदम से सोफ़े से उठ बैठी और दौड़ती हुई बोली, मैं भी आप दोनों के साथ चलूँगी, मैं भी चलूँगी। साकब ने मुस्कुराकर कहा, हाँ चलो, तुम भी तैयार हो जाओ। मुझे सारा के जाने पर कोई एतराज़ नहीं था, लेकिन उस वक्त मेरा दिल चाह रहा था कि मैं अपने शौहर के साथ कुछ वक्त अकेले गुजारूं, मैं उससे बात करूं जहां कोई तीसरा ना हो। सारा गाड़ी में हमारे साथ बैठ गई और उसने पूरे रास्ते अपने बाप को अपनी इधर उधर की बातों में उलझाए रखा था। वो अपनी फरमाइशें पूरी करवाती रही, जगह जगह रोक कर चीज़ें लेती रही और इस तरह जब खरीदती रही, जबकि मैं उनके साथ इस तरह चल रही थी जैसे मैं कोई मुलाजमा हूँ जो उनका सामान उठाने के लिए साथ आई हो। आइसक्रीम खाने के बाद जब हम सब घर वापस आए तो मैं भी फिर भी खामोश थी। मेरी इस खामोशी को देखकर मेरे शौहर ने कमरे में आकर झुंझलाते हुए कहा था कि तुम जैसी औरतें ज़िंदगी में कभी खुश नहीं होती, कभी खुश नहीं होती, चाहे उनके लिए जो मर्ज़ी कर लो, बस तुम हर वक्त मुंह लटकाए रहती हो। साकब के इस बेरहम जुमले पर मेरी आंखों से दो मोटे मोटे आंसू निकल कर मेरे गालों पर बह गए थे और मैं आईने में खुद को देखकर हैरान थी कि मेरे अंदर इतना सब्र और इतनी बर्दाश्त कहाँ से आ गई थी। मैं जो मायके में एक बात भी बर्दाश्त नहीं करती थी, आज अपने नसीब पर चुपचाप आंसू बहा रही थी। एक दिन सारा ने बदतमीज़ी की इंतहा कर दी। डाइनिंग टेबल पर चावल रखे हुए थे और वो अपनी आदत के मुताबिक किसी बात पर ज़िद कर रही थी। मैंने उसे प्यार से समझाने की कोशिश की तो उसने गुस्से और नफ़रत से मुझे ज़ोरदार धक्का दे दिया। मैं तवाज़न बरकरार न रख सकी और पीछे की तरफ गिरी। अगर मेरा हाथ दीवार के साथ न टिकता तो मैं मुंह के बल फर्श पर गिर जाती।
میری ساس سامنے ہی صوفے پر بیٹھی یہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی اسے سب نظر آ رہا تھا، لیکن اس کے چہرے پر ملامت کا ایک لفظ نہیں آیا۔ انہوں نے ایک بار بھی اپنی چہیتی پوتی کو یہ نہیں کہا کہ یہ تمہاری ماں کی جگہ ہے، یہ تمہاری ماں ہے، ایسی حرکتیں مت کرو، بدتمیزی مت کرو۔ مجھے اس بے حسی پر شدید غصہ آیا اور میں نے پہلی بار آواز اونچی کر کے سارا کو ڈانٹ دیا تھا۔ میری ڈانٹ سن کر میری ساس تڑپ کر کھڑی ہو گئی اور کڑوے لہجے میں کہنے لگی، تمہیں شرم نہیں آتی ایک معصوم بچی پر اس طرح روب جھاڑتے ہوئے؟ ان کی ان ناانصافی پر میرا بھی ضبط جواب دے گیا۔ میں نے تڑپ کر کہا، جب یہ مجھے دھکے دے رہی تھی تب کہاں تھیں آپ؟ آپ بڑی تھی نا، آپ کو اسے منع کرنا چاہیے تھا۔ اگر یہ آپ لوگوں کی لاڈلی ہے تو میں بھی کسی کی لاڈلی ہوں، میں بھی کسی کی اولاد ہوں۔ آپ لوگ مجھے بازار سے خرید کر تو نہیں لائے۔ ابھی ہماری یہ بحث چل رہی تھی کہ ثاقب آفس سے گھر آ گیا۔ اسے دیکھتے ہی میری ساس نے پنتیرا فوراً سے بدلا اور آنکھوں میں آنسو بھر کر میرے شوہر سے میری جھوٹی سچی شکایتیں لگاتے ہوئے کہنے لگی، انہوں نے اور سارا نے مل کر وہ باتیں بھی ثاقب کو بڑھا چڑھا کر بتائیں جو میں نے کہی بھی نہیں تھی۔ ماں کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر ثاقب تو جیسے دیوانہ ہو گیا۔ اسے میری ساس کے بہتے ہوئے آنسو سچے اور میرے دل کے زخم جو تھے وہ ایک ڈرامہ لگ رہے تھے۔ یہ ہمارے معاشرے کی ایک تلخ حقیقت ہے کہ مرد کو اپنی بیوی کے آنسو ہمیشہ بناوٹ کے آنسو لگتے ہیں، ڈرامہ لگتے ہیں، اور ماں کے آنسوؤں میں سچی تڑپ نظر آتی ہے۔ اس نے سچ جھوٹ کا فیصلہ بھی نہیں کیا، فیصلہ کیے بغیر غصے سے بپھرے ہوئے شیر کی طرح میری طرف قدم بڑھایا اور میرے منہ پر ایک زوردار تھپڑ مار دیا۔ تھپڑ پڑتے ہی تھپڑ اتنا بھاری تھا کہ میرا سر چکرا گیا اور گال پر اس کی انگلیوں کے نشان چھپ گئے۔ وہ غصے سے چلانے لگا اور چلاتا ہوا بولا، 1 منٹ کے اندر اندر میرے گھر سے نکل جاؤ، دفع ہو جاؤ، مجھے یہاں دوبارہ نظر مت آنا۔ میں آنکھوں میں آنسو لیے گمسم سی کچھ دیر اسے دیکھتی رہی، پھر خاموشی سے اپنے کمرے میں چلی آئی۔ میں نے 2-3 جوڑے بیگ میں ڈالے اور اس ذلت کے گھر سے ہمیشہ کے لیے نکل آئی۔ میرے دل میں تھا کہ اب میں کبھی واپس نہیں آؤں گی۔ جب میں اپنے مائکے پہنچی تو میری اس حالت کو دیکھ کر میرے گھر والے بری طرح پریشان ہو گئے۔ میں نے روتے ہوئے اپنی ماں کے گلے لگ کر سارا غبار نکالا اور کہا، اماں بس ہو چکی، میری بس ہو چکی ہے، آپ لوگ بھلے مجھے جان سے مار دیں، میں اب اس گھر میں نہیں جاؤں گی، میں اس گھر میں نہیں جا سکتی۔ وہ شخص صرف اپنی بیٹی کا ہے، میرا وہاں کوئی وجود نہیں ہے۔ روتے روتے صدمے کی وجہ سے میری طبیعت اس حد تک خراب ہو گئی کہ میں بے ہوش ہو گئی، اور جب مجھے ہوش آیا تو میں ہاسپٹل کے بیڈ پر تھی اور مجھے ڈرپ لگی ہوئی تھی۔ ڈاکٹر نے مجھے بتایا کہ میں امید سے ہوں۔ یہ سن کر میرے اندر جذبات کا ایک طوفان کھڑا ہو گیا تھا۔ میری ماں میرے سرہانے بیٹھی تھی اور ابا پریشانی کے عالم میں کمرے میں ادھر ادھر چکر لگا رہے تھے۔ اسی دوران ابا کی بھاری آواز میرے کانوں میں پڑی تھی۔ وہ اماں سے کہہ رہے تھے کہ میں ثاقب کو فون کرتا ہوں، میں اسے بتاتا ہوں، اسے پتہ ہونا چاہیے کہ وہ باپ بننے والا ہے، اس خبر کا سب سے پہلا حق اس کا ہے۔ آگے سے میری ماں کی دھیمی سی آواز آئی کہ پہلے بچی کو پوری طرح ہوش میں تو آنے دیں، اس سے بات تو کر لیں کہ وہ چاہتی کیا ہے۔ ابا نے گہرا سانس لیا اور بولے، وہ تو جذباتی ہے، وہ تو بچی ہے، تم جذباتی مت بنو، ثاقب آئے گا تو ہم اسے پیار سے سمجھائیں گے، ہم داماد کے ساتھ لڑ جھگڑ نہیں سکتے، مقابلے بازی نہیں کر سکتے، اور نہ ہی اس موڑ پر بیٹی کا گھر اجاڑ کر اسے طلاق دلوا سکتے ہیں۔ اب وہ ایک بچے کی ماں بننے والی ہے۔ اپنے والدین کی یہ باتیں سن کر میری آنکھوں سے آنسو بہہ کر بالوں میں جذب ہونے لگے۔ اگر یہ عام حالات ہوتے تو میں ماں بننے کی اس خوشی پر جھوم جاتی، کیونکہ مجھے بچے بہت پسند تھے، لیکن اس کٹھن وقت میں بھی میرے دل میں ایک ہلکی سی امید جاگی کہ اگر ثاقب اپنی پہلی بیٹی سے اتنا پیار کرتا ہے تو شاید اپنے خون کی خاطر وہ مجھ سے اور اس آنے والے بچے سے بھی محبت کرنے لگے، شاید اسے میرا بچہ بھی عزیز ہو، شاید اس معصوم کے صدقے اس گھر میں میری تھوڑی بہت عزت بن جائے۔ ابا نے ثاقب کو فون کر دیا اور اس کے ٹھیک آدھے گھنٹے بعد ثاقب ہاسپٹل کے کمرے میں موجود تھا۔ وہ مجھ سے نظریں چرا رہا تھا، مجھ سے نظر نہیں ملا رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ملامت تھی یا شرمندگی، میں نہیں سمجھ پائی، لیکن وہ میرے ابا سے انتہائی تمیز اور عاجزی سے بات کر رہا تھا۔ وہ لوگ دور بیٹھے آپس میں کچھ خسر پھسر کر رہے تھے جو میں سن نہیں پا رہی تھی، بس دور سے دیکھتی رہی۔ جب ہاسپٹل سے مجھے ڈسچارج کیا گیا تو ثاقب نے گاڑی کا دروازہ کھول کر مجھے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ میں نے پیچھے ہٹتے ہوئے کہا کہ نہیں، میں اماں ابا کے ساتھ اپنے گھر جاؤں گی۔ یہ سنتے ہی ابا جلدی سے بیچ میں بولے کہ نہیں بیٹا، ہمیں تو یہاں میرے ایک دوست کی بیٹی کی منگنی ہے،
ہم دونوں میاں بیوی کو تو وہاں منگنی میں جانا ہے، تم اپنے شوہر کے ساتھ گھر چلی جاؤ، میں 1-2 دن میں چکر لگاؤں گا اور پھر تمہیں ساتھ لے آؤں گا، تمہیں ملنے کے لیے بھی آؤں گا۔ میرے ماں باپ نے ایک جھوٹا بہانہ بنایا اور جھوٹا بہانہ بنا کر مجھے دوبارہ اسی شخص کے سپرد کر دیا جس نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا تھا۔ گاڑی کے پورے راستے میں نے ثاقب کی طرف رخ بھی نہیں کیا اور کھڑکی سے باہر اس ویران سڑک کو دیکھتی رہی۔ میرا دل اندر سے بہت لہو لہان تھا کہ اس شخص نے ایک چھوٹی بچی کی بدتمیزی پر مجھ جیسی جیتی جاگتی عورت پر ہاتھ کیسے اٹھا دیا۔ اچانک ایک آئس کریم شاپ کے سامنے میرے شوہر نے گاڑی روکی۔ ثاقب نے اصرار کر کے مجھے اندر جانے کو کہا۔ میں نے بار بار انکار کیا کہ مجھے آئس کریم نہیں کھانی، اگر تم کھانا چاہتے ہو تو کھا لو، لیکن اس نے گاڑی بند کی اور پھر میری طرف دیکھ کر بولا، مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے، اسی لیے یہاں لے کر آیا ہوں۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ سارا اس حد تک چلی جائے گی۔ وہ ایک یتیم بچی ہے، اس لیے میں نے کبھی اسے کچھ نہیں کہا۔ اس کی بات سن کر میں نے اسے فوراً ٹوکا اور اندھے ہوئے لہجے میں کہا کہ میں بھی تو کسی کی بیٹی ہوں، میں بھی تو کسی کی اولاد ہوں، کوئی لاوارث نہیں ہوں۔ ایک بار میری جگہ اپنی بیٹی سارا کو رکھ کر دیکھو، کل کو اگر اس کے شوہر اس کے ساتھ یہ سلوک کرے جو آج تم میرے ساتھ کر رہے ہو تو کیا تمہارا دل نہیں پھٹے گا؟ میں اتنے دن ہو گئے ہیں میری شادی کو، میں نے کبھی تمہاری ماں سے بدتمیزی نہیں کی، آگے سے جواب نہیں دیا۔ آج بھی جب سارا نے مجھے دھکا دیا تو میں نے صرف اپنی ساس سے یہ کہا تھا کہ آپ بڑی ہیں، آپ کو سب نظر آتا ہے، آپ کو اسے سمجھانا چاہیے تھا۔ تمہاری ماں نے جو تمہیں مرچ مسالہ لگا کر بتایا تو تم نے اس بات پر یقین کر کے مجھ پر ہاتھ اٹھا دیا۔ کیا میں انسان نہیں ہوں؟ پہلی بار میرے شوہر کا سر میری باتوں کی وجہ سے جھکا ہوا تھا۔ پھر میں نے پیٹ پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا کہ یہ آنے والی اولاد بھی تو تمہاری ہے، کیا کل کو تم اس میں اور سارا میں بھی فرق کرو گے، صرف اس لیے کہ وہ عورت تمہاری پسند کی عورت تھی اور میں تمہاری پسند کی عورت نہیں ہوں؟ وہ خاموشی سے میری کڑوی سچائیاں سنتا رہا اور میری طرف دیکھتا رہا، پھر دھیمے لہجے میں بولا کہ ٹھیک ہے، میں آئندہ کوشش کروں گا کہ تمہارے ساتھ کوئی زیادتی نہ ہو، نہ میری طرف سے اور نہ سارا کی طرف سے۔ مگر اس مغرور شخص کے ہونٹوں سے معافی کا ایک لفظ نہیں نکلا۔ جب ہم گھر پہنچے تو میری ساس کے ماتھے پر روایتی بل موجود تھے، انہیں میرا واپس آنا ایک آنکھ نہیں بھایا تھا اور سارا نے بھی حیرت اور ناگواری سے میری طرف دیکھا تھا، جیسے اسے بھی یقین نہ آ رہا ہو۔ ثاقب مجھے سیدھا کمرے میں لے گیا اور نرمی سے بولا کہ تم آرام کرو، میں تمہارے لیے جوس بنا کر لاتا ہوں۔ میں نے دل ہی دل میں خدا کا شکر ادا کیا کہ چلو اس آنے والے بچے کے صدقے ہی میرے شوہر کے رویے میں کچھ تو نرمی آئی، اسے کچھ تو احساس ہوا۔ اس کے بعد میں نے سارا پر غور کرنا چھوڑ دیا۔ وہ جو کہتی، وہ جو فرمائش کرتی، میں چپ چاپ بنا دیتی، لیکن اس کی کسی بات کا کوئی جواب نہیں دیتی تھی اور خود کو اپنے کام تک محدود رکھتی تھی۔ وقت پرواز کرتا رہا اور اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک خوبصورت بیٹے سے نواز دیا جس کا نام ہم نے رحمان رکھا۔ بیٹے کی پیدائش پر میں نے زندگی میں پہلی بار ثاقب کو کھلکھلا کر ہنستے اور خوش ہوتے دیکھا تھا۔ وہ بچے کو گود میں لیے نہال ہو رہا تھا۔ ظاہر سی بات ہے یہ بھی تو اس کی سگی اولاد تھا۔ میرے دل کو بھی سکون ملا کہ چلو میری دعا قبول ہو گئی۔ اب ثاقب کے رویے میں زمین آسمان کا فرق آ چکا تھا۔ وہ میرا خیال رکھنے لگا تھا، لیکن جیسے جیسے رحمان بڑا ہو رہا تھا میں نے محسوس کیا تھا کہ سارا اس معصوم بچے سے بھی شدید حسد کرنے لگی تھی۔ وہ بات بات پر رحمان پر ہاتھ اٹھا دیتی، اسے دھکا دیتی، اسے ڈانٹنا تو اس کا روز کا معمول بن چکا تھا۔ وہ جان بوجھ کر میرے سامنے یہ سب کرتی تھی کہ میں طیش میں آ جاؤں اور اس سے بات کروں اور کوئی نیا تماشا کھڑا ہو اور اس کا باپ مجھے ایک بار پھر مجھ سے دور ہو جائے یا مجھ پر ہاتھ اٹھائے، لیکن میں اس کی چالیں سب سمجھ چکی تھی۔ میں اپنے بچے کو سینے سے لگا لیتی، سارا کی ہر بدتمیزی پر گہری خاموشی اختیار کرتی اور اللہ کے فیصلے پر سب کچھ چھوڑ کر چپ چاپ اپنے گھر سنبھالنے میں لگی رہتی، کیونکہ اب میرے پاس جینے کی ایک سچی وجہ موجود تھی۔ اب تو رحمان کے بڑا ہونے پر خود ثاقب بھی سارا کو ٹوک دیا کرتا تھا کہ چھوٹے بھائی کو کچھ مت کہو، وہ چھوٹا ہے، اس سے پیار سے پیش آیا کرو۔ انہی دنوں سارا نے کالج یا محلے میں کوئی لڑکا پسند کر لیا اور ایک دن اپنے باپ سے صاف کہہ دیا کہ وہ اسی لڑکے سے شادی کرنا چاہتی ہے۔ ثاقب نے لڑکے کے بارے میں معلومات حاصل کی تو اسے کچھ خاص پسند نہیں آیا، اس لیے اس نے سارا کو اس شادی سے منع کرنے کی کوشش کی، لیکن ہمیشہ کی طرح اس کی بات پر میری ساس بیچ میں آ گئیں اور وہ منہ بنا کر ثاقب سے کہنے لگیں وہ ایک یتیم بچی ہے، ماں نہیں ہے سر پر جس سے وہ اپنی ہر بات شیئر کر سکے، اس لیے اس کے ارمانوں کا گلا گھونٹ کر اس کے ساتھ زیادتی مت کرو، وہ جہاں کہتی ہے اس کی شادی وہیں کر دو۔
माँ के इस जज्बाती दबाव और बेटी की ज़िद के आगे साकब ने घुटने टेक दिए और सारा की शादी उसकी पसंद की जगह पर कर दी गई। लेकिन अफसोस, शादी को अभी 1 महीना भी नहीं गुजरा था कि सारा अपने ससुराल वालों से लड़ झगड़ कर, हत्ता कि अपनी सास पर हाथ तक उठाकर सामान समेटे मायके में आकर बैठ गई और ज़िद पकड़ ली कि उसे हर हाल में तलाक चाहिए। ये सब देखकर पहली बार मैंने अपने शौहर के पास जाकर संजीदगी से कहा था कि साकिब, वो बच्ची यतीम थी, माना कि उसकी माँ का इंतकाल हो गया था, लेकिन उसकी परवरिश और तरबियत की जिम्मेदारी तो आप पर थी ना। उसे लाड प्यार देना गलत नहीं था। मैं ये नहीं कहती कि उसे प्यार ना देते, लेकिन प्यार के साथ साथ उसकी तरबियत भी ज़रूरी था। अब वो दुनिया में कहीं भी एडजस्ट नहीं कर पाएगी, क्योंकि जिस तरह आपने उसे यहाँ सर पर चढ़ा कर रखा था, वैसे ससुराल में कोई नहीं सुनता। ससुराल ससुराल ही होता है, वहाँ जिम्मेदारियाँ निभाना पड़ती हैं। हर बेटी अपने मायके में लाडली होती है। मैं भी अपने घर में बहुत लाडली थी, मगर इसका मतलब ये नहीं होता कि बच्चे की बदतमीज़ी और उसकी हर गलत बात पर उसे टोका ना जाए, बल्कि नज़रअंदाज कर दिया जाए। मेरी ये बातें सुनकर मेरा शौहर पहली बार अपनी बेटी की हिमायत में बात करने की बजाय बिल्कुल खामोश रहा था। उसने कुछ नहीं कहा, क्योंकि उसे मेरी बातों में सच्चाई नज़र आ रही थी। उसने सारा को बहुत समझाया बुझाया, उसकी मिन्नत समाजत की और बड़ी मेहनत के बाद उसे दोबारा उसके ससुराल छोड़ कर आया था। वो नहीं जाना चाहती थी, लेकिन अब की बार तो हद ही हो गई। वो तीसरे दिन दोबारा मायके वापस आ गई और अब उसका कहना था कि वो तलाक लिए बगैर इस घर के किसी फ़र्द की शक्ल तक नहीं देखना चाहती और ना ही अपने शौहर के साथ रहना चाहती है। सारा के ससुराल वाले बहुत ख़ानदानी, शरीफ और मासूम से लोग थे। वो कई बार हमारे घर आए। उन्होंने बातचीत करने की कोशिश की और पहले ससुराल वाले थे जो खुद चलकर आगे से अपनी बहू की मिन्नतें कर रहे थे कि वो घर वापस आ जाए। जो खुद चल कर आए थे, कहने लगे कि बेटा चलो, जो हुआ उसे भूल जाओ। वो बार बार उसे मनाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन सारा का तकब्बर और उसका नखरा किसी सूरत में टूटने में नहीं आ रहा था। जब सारा की सास हमारे घर बैठकर मेरी सास को सारा के कारनामे और उसकी बदतमीज़ियाँ बता रही थी, तो पहली बार मेरी सास शर्मिंदगी से सर झुकाए खामोश बैठी थी। उनके पास अपनी बोती की सफाई में कहने के लिए एक लफ्ज़ नहीं था। जब वो लोग मायूस होकर चले गए, तो साकब ने ज़िंदगी में पहली बार एक हकीकी बाप होने का सबूत दिया। उसने कड़कदार आवाज़ में कहा था कि सारा, अब तुम इस घर में अय्याशी के लिए नहीं रह सकती। तुम्हारी शादी हो गई है और अब वही तुम्हारा घर है। तुम्हें वहीं वापस जाना होगा। और ख़बरदार, जो आगे से कोई बदतमीज़ी की, अपनी छोटी मम्मा को देखो, ये भी तो शादी होकर इस घर में आई थी। इन्होंने किस तरह पूरे घर को संभाल लिया, तुम्हारी हर जायज़ नाजायज़ ज़िद को पूरा किया। तो अब तुम्हें भी अपने घर को संभालना होगा और समझौते करने सीखने होंगे। साकब के मुंह से मेरी तारीफ़ और अपने लिए डांट सुनकर मेरी सौतेली बेटी के तन बदन में आग लग गई और वो गुस्से से तिल मिलाती हुई आगे बढ़ी और चिल्लाते हुए कहने लगी, पापा, आप अपनी ज़बान नहीं बोल रहे। आप पर इस छोटी अम्मा ने जादू कर दिया है और आप उनकी ज़बान बोल रहे हैं। ये तो शुरू से यही चाहती थीं कि मुझे इस घर से निकाल सकें। ये तो जलती हैं मुझसे, और अब मुझे बर्बाद देखकर ये तो दिल ही दिल में खुश हो रही हैं। ये आप पर तावीज़ धागे करवाती हैं ताकि आपकी तरफ हो जाएं, आप इनकी तरफ हो जाएं, मुझे मारें और मुझसे बदतमीज़ी करें। सारा गुस्से में इस हद तक आपस से बाहर हो गई थी कि उसने पहले बार तैश में आकर अपने बाप को ज़ोरदार धक्का भी दे डाला था। अपने ही खून के हाथों इस जिल्लत पर साकब का ज़ब्त उस दिन जवाब दे गया और उसने पहली बार ज़िंदगी में अपनी लाडली बेटी के मुंह पर एक ज़ोरदार थप्पड़ मारा था। वो थप्पड़ इतना शदीद था, या शायद सारा को पहली बार पड़ा था तो वो थर थर कांपती हुई दीवार के साथ जा लगी और उसे यकीन नहीं आ रहा था। वो फटी फटी आंखों से अपने बाप को देखे जा रही थी कि क्या यही उसका बाप है। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि जिसने आज तक उसकी ऊंची आवाज़ में उसे गाली तक नहीं दी थी, कभी डांटा तक नहीं था, तो आज उसने उस पर हाथ कैसे उठा दिया। उस दिन हमारे पूरे घर में एक अजीब सा हू का आलम और सोग का समा था। सारा ने रोते हुए अपने कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया था और साकब ने भी उस रात खाने का एक नवाला तक नहीं खाया। मेरी 1000 मिन्नतों के बावजूद वो खाने की टेबल पर नहीं आया और अपने अलग कमरे में खामोशी से सर झुकाए अंधेरे में बैठा रहा। एक बार तो मेरा दिल चाहा कि मैं उसे जाकर एहसास दिलाऊं, लेकिन फिर मैं खामोश हो गई। फिर अगले दिन मैं बोझल दिल के साथ उसके कमरे में गई और जब मैंने आगे बढ़कर उसके झुके हुए कंधों पर हाथ अपना रखा कि उसे तसल्ली दे सकूं,
تو وہ ضبط کی تمام دیواریں توڑ کر رونے لگا۔ اس کی آنسوں اس کے گالوں پر بہہ رہے تھے۔ وہ روتے ہوئے مجھے اپنی زندگی کا وہ سچ بتانے لگا جو آج تک اس کے دل میں دفن تھا۔ وہ بولا، نازیہ، ندا، میں نے سارہ کی ماں سے سچی محبت کی تھی اور اس شادی میں سارہ میری پہلی اولاد تھی جو میری مرحومہ بیوی کی آخری نشانی تھی۔ جس دن میری بیوی نے میرے ہی ہاتھوں میں دم توڑا، اس دن میں نے اس کی لاش پر خود سے یہ وعدہ کیا تھا کہ میں زندگی میں کبھی بھی اس بچی کی آنکھوں میں آنسو نہیں آنے دوں گا، کبھی اسے نہیں ڈانٹوں گا، کبھی اس پر ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا۔ مرتے ہوئے میری بیوی نے مجھ سے یہ عہد لیا تھا کہ میں سارہ کو کبھی ڈانٹوں گا بھی نہیں۔ میں نے اپنے طور پر اس کی ہر خواہش کو پورا کرنے کی کوشش ضرور کی، اپنا وعدہ نبھانے کی کوشش کی، لیکن مجھ سے یہاں بہت بڑی غلطی ہو گئی۔ مجھے اپنی بچی کو اچھے اور برے کی تمیز سکھانی چاہیے تھی، یا شاید مجھے تمہاری بد دعا لگ گئی۔ شاید تم نے مجھے بد دعا دی تھی، تمہاری دل سے نکلی ہوئی بد دعا مجھے لگ گئی ہے، اور آج میری بیٹی کا نصیب اس طرح خراب ہو گیا ہے کہ اس کا گھر اجڑنے کو آ گیا ہے۔ اپنے شوہر کو اس طرح ٹوٹتا دیکھ کر میرا دل بھر آیا۔ میں نے فوراً آگے بڑھ کر اس کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھام لیے اور اسے تسلی دیتے ہوئے کہا، نرمی سے کہا کہ ثاقب، خدا کے لیے ایسا مت کہیں۔ میں نے کبھی آپ کو یا سارہ کو کبھی بد دعا نہیں دی۔ ایک ماں بن کر میں نے کسی کے گھر کا اجڑنے کی بد دعا میں کیسے دے سکتی ہوں؟ یتیم بچوں سے محبت کرنا اور ان کے لاڈ اٹھانا ہم سب کا فرض ہے، لیکن ان کی ہر جائز یا ناجائز بات پر ان کا ساتھ دینا محبت نہیں ہوتی، بلکہ انہیں اپنے ہاتھوں سے بگاڑنا ہوتا ہے۔ بچوں کی صحیح وقت پر تربیت کرنی چاہیے تاکہ زندگی کی ہر دھوپ چھاؤں اور مشکل میں جینا وہ لوگ سیکھ سکیں۔ بیٹی بھلے باپ کی جتنی بھی لاڈلی ہو، لیکن سسرال سسرال ہوتا ہے جہاں صبر اور عاجزی عورت کا اصل زیور بنتے ہیں۔ میں ابھی ثاقب کو انہی باتوں سے تسلی دینے کی کوشش کر رہی تھی کہ اچانک میری نظر دروازے پر پڑی۔ دروازہ کمرے کا کھلا ہوا تھا۔ آدھے کھلے دروازے پر پڑی جہاں سارہ کھڑی روتے ہوئے ہماری ساری باتیں سن رہی تھی۔ شاید اس نے اپنے باپ کو روتے ہوئے دیکھ بھی لیا تھا۔ وہ اپنے باپ کے منہ سے اپنی مرحومہ ماں کا ذکر اور اپنے باپ کی تڑپ دیکھ کر اس کا سارا تکبر ایک پل میں ڈھیر ہو گیا۔ وہ دوڑتی ہوئی کمرے کے اندر آئی اور روتے ہوئے اپنے باپ کے گلے لگ گئی۔ اس نے روتے ہوئے سسکیاں لیتے ہوئے نہ صرف اپنے باپ سے اپنے کیے کی معافی مانگی، بلکہ پہلی بار اس نے میرے سامنے بھی ہاتھ جوڑ دیے اور مجھ سے بھی معافی مانگی، اپنی تمام بدتمیزیوں کی معافی مانگی۔ اور یہی وہ لمحہ تھا جب میری ساس نے بھی نم آنکھوں کے ساتھ میری قربانیوں کو تسلیم کیا اور مجھ سے اپنے پرانے رویے کی معافی مانگی تھی۔ اس دن کے بعد گھر کی فضا بالکل بدل گئی۔ ثاقب خود کو سارہ کو پورے مان اور محبت کے ساتھ دوبارہ اس کے سسرال چھوڑ کر آیا، جہاں اب سارہ اپنے شوہر کے ساتھ ایک بہت خوش و خرم زندگی گزار رہی ہے۔ اب وہ جب بھی مائکے آتی ہے تو اپنے چھوٹے بھائی رحمان کے لیے ڈھیروں تحفے لاتی ہے، اس سے بالکل سگے بھائی کی طرح پیار کرتی ہے، اس کا بہت زیادہ خیال رکھتی ہے اور مجھ سے بھی عزت سے پیش آتی ہے۔ اور یوں اللہ تعالیٰ نے صبر اور صحیح تربیت کے بدولت ہمارے اجڑتے ہوئے گھر کو ایک بار پھر سے محبت اور سکون کا گہوارہ بنا دیا۔ سٹوری آپ کو اچھی لگے، اس میں دیا گیا مورل لیسن اگر آپ کو اچھا لگتا ہے اور آپ اس سے ایگری کرتے ہیں تو آپ نے کامنٹ میں ضرور بتانا ہے۔ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور تاکہ ہماری آنے والی ہر سٹوری آپ تک پہنچے۔ خوش رہیے، آباد رہیے، دعاؤں میں یاد رکھا کریں، اور ایک پیاری سی دعا کے ساتھ رخصت ہوتے ہیں کہ آپ دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کریں تو اللہ تعالیٰ آپ کے مشکل راستے بھی آسان کرتا چلا جاتا ہے، اور آپ کو اندازہ بھی نہیں ہوتا کہ کس طرح آپ ہر مشکل سے نکلتے چلے آتے ہیں۔ خوش رہیے، آباد رہیے، اللہ حافظ، دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔